میں دعوت دوں گا جناب صدر آئیے اپنے خیالات کے بارے بہت بہت شکریہ سمرو صاحب. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے مقررین کا جنہوں نے مختلف طریقوں سے اتنے بڑے ٹاپک کا اتنا اچھا احاطہ کیا ہے. اسپیشلی پروفیسر جعفر جنہوں نے لاہور ریزولوشن کی بات کرتے ہوئے موجودہ حالات تک پہنچ کر اتنی اچھی انالیسس پیش کی. میں مشکور ہوں پروفیسر توصیف صاحب کا جنہوں نے بہت ہی ٹچنگ ٹاپک پر بات کی تعلیم کے حوالے سے اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سیف سندھ کے حوالے سے، جس پر میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. اور جہاں تک جو نجو صاحب کا تعلق ہے تو ظاہر سی بات ہے، بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے لائر، بینگ اے وکیل، انہوں نے بہت ہی بیسک بات سے شروع کی اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا. میں دو چھوٹی چھوٹی بات کہنا چاہوں گا کہ بات لاہور ریزولوشن سے شروع ہوئی تھی اور وہاں ایک تخیل اور ریزولوشن پیش کیا گیا کہ پاکستان مسلم ملک ہونا چاہیے، اور جس کو کہ کچھ سال کے بعد اچیو بھی کر لیا گیا. اور اس کے بعد پھر 70 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو حاصل کیے ہوئے، اور جو چیز حاصل کی تھی جس ریزولوشن کے تحت اور جس کو چلانے کی کوشش کی، ہمارے لوگوں نے قسم قسم کے پولیٹیشین آئے اور قسم قسم کے ڈکٹیٹرز آئے. تقریباً انہوں نے بانٹ لیا، آدھا انہوں نے حکومت کیا، آدھا انہوں نے حکومت کیا. لیکن جو ریزولوشن پاس ہوا تھا اور جو اوریجنل، جو ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات تھی، اور وہ اوریجنل پاکستان جس کے چکر میں یہ سب ہو رہا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا ہے. اس کی تلاش ہو رہی ہے، اور جنیجو صاحب نے بڑی کوشش کی کہ 42 سے نکلیں اور اس کو کچھ اس کا امبلیکل کارڈ کچھ پکڑیں اور کہیں تک جائیں. جعفر صاحب نے تو ظاہر سی بات ہے بہت ہی ایلیبوریٹ طریقے سے بات کی. چونکہ یہ پلیٹ فارم سیف سندھ کا پلیٹ فارم ہے، اور بات تو ظاہر سی بات ہے پچھلے 70 سال کی ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی اور ہونی چاہیے. لیکن میں بہت ہی بیسک بات کہنا چاہوں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور چونکہ میں بھی پچھلے 70-75 سال سے اسی کراچی میں ہوں اور یہیں پلا بڑھا ہوں، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم صحت مند نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، جو قوم تعلیم یافتہ نہیں ہوگی وہ فنا ہو جائے گی، جس قوم کے پاس عزت نفس کے ساتھ نوکری نہیں ہوگی وہ سروائیو نہیں کر سکتی، نہیں رہے گی. جس قوم کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہوں گے، جس کو کہ ہم آج کل سیکیورٹی کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی اور مختلف قسم کی سیکیورٹی، پانی کی سیکیورٹی، فوڈ کی سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ، اگر وہ سب نہیں ہوگا تو کوئی قوم سروائیو نہیں ہوگی. اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں مسلسل. ابھی حوالہ دیا کچھ ممالک کا جو کہ غائب ہو گئے، اس وقت نقشے میں نہیں ہے. میں نے آج سے 40 سال پہلے بائی روڈ لندن سے کراچی آیا تھا اور کچھ ممالک سے گزرا تھا اور وہاں کا ویزا لے کے گیا تھا اور وہاں سے بائی روڈ گزرا تھا. اس وقت ان میں سے 3 ممالک نہیں ہیں. ٹیٹو صاحب کا ملک نہیں ہے، وہاں میں نے ویزا لے کے وہاں گیا تھا. اس طرح سے اپنی چھوٹی سی لائف ٹائم میں نے دیکھا کہ کچھ ممالک صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے. اگر آپ ہزاروں سال کی ہسٹری دیکھیں تو دنیا کا نقشہ بھی مسلسل چینج ہو رہا ہے، اور اس وقت کچھ اور چینج ہے. کون سی قوتیں کر رہی ہیں وہ الگ بات ہے. کمنگ بیک ٹو سیف سندھ تھنگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیف سے مطلب، بچانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سندھ کو بچائیں جہاں تعلیم کا فقدان ہے، جہاں الٹریسی بہت ہی آگے بڑھ گئی ہے. اس وقت 80% ڈراپ آؤٹ ہے
اسکول سے کالج کی طرف یہ قوم کیا آگے بڑھے گی جو تعلیم یافتہ نہ ہو؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ پڑھا لکھا سندھ؟ ہم یہ کہنے میں کیا شرم آتی ہے؟ ابھی ہمارے کولیگ نے بتایا کہ 13,000 اسکول بند ہیں اس وقت، انتہائی شرمناک بات ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100% لٹریسی ہے ہمارے پڑوسی ملک کولمبو میں، سری لنکا میں، اور 94% ہے بنگلہ دیش میں۔ اگر ہم نے جاہل ہونے کا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے صحت کا معیار بھی ہمارے ہاں بہت کم ہے، ہمارے اوپر برڈن آف ڈیزیز بہت سارا ہے۔ ہمیں سندھ کو اگر بچانا ہے تو یہ جو بہت ساری ڈیزیز، برڈن آف ڈیزیز لائک پولیو، لائک ٹیوبرکلوسس، لائک ہیپیٹائٹس، اس قسم کے جو بیماریاں ہیں جو دنیا کے اور ممالک میں نہیں ہیں، ہمارے پاس بڑھ رہے ہیں، ہیپیٹائٹس بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو آج کل چلا ہوا ہے، چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ گٹکے کے چکر میں کینسر منہ کا پھیل رہا ہے۔ ہیپیٹائٹس ہمارے سندھ میں سب سے زیادہ ہے سارے پاکستان میں، تو کون سے سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ سیف سندھ کی بات ہم کریں؟ پھر اوپر سے غربت اتنی زیادہ ہے کہ 50%، پہلے 40% پاپولیشن تھی غریب تھی، اب 50% پاپولیشن ہے۔ غربت، اگنورنس کے ساتھ ویری بیڈ کمبینیشن، اور تعلیم کا نہ ہونا تھرڈ بیڈ کمبینیشن۔ تو جو قوم غریب ہے، جو لوگ غریب ہیں آدھے سے زیادہ، جو اگنورنٹ ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کسی بھی پبلک ہسپتال میں چلے جائیے، دیکھ لیجئے کہ کتنے اگنورنٹ ہیں بیچارے، یا کراچی سے 10-12 میل انٹیریئر کی طرف نکل جائیے۔ تو جو قوم جاہل ہو، جو قوم اگنورنٹ ہو، اور جو غریب ہو، وہ کہاں سے زندہ رہے گی؟ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس سندھ کی جو غریب ہے، جاہل ہے، آدھے سے زیادہ پاپولیشن اور اگنورنٹ ہے۔ ہمیں مل کے اس پر سوچنا چاہیے۔ باقی 42 کا ریزولوشن، 40 کا ریزولوشن، 47 کا پاکستان اور 21 کا پاکستان، یہ کون سے پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں نہ میرے بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہیں، جو کہ میرا بیسک رائٹ ہے کہ مجھے تعلیم حاصل ہو، جو کہ میرا بیسک رائٹ ہے کہ مجھے صحت ہو، جو کہ میرا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ مجھے ڈگنیٹی آف اے جاب ہو، عزت نفس کے ساتھ ایک نوکری ہو، جو کہ میرا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ایک رہنے کی سہولت حاصل ہو۔ اگر یہ نہیں ہے اور اس کو ہم سے سلب کیا گیا ہے، چھینا گیا ہے، دس وے اور دیٹ وے۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس سندھ کی جس کو کہ ہمیں بچانا ہے، اس سندھ کی نہیں جو کانسپریسی اور پولیٹیشین کے چکر میں جنہوں نے بندر بانٹ مچا رکھی ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر کی شکل میں آیا ہو، چاہے پولیٹیشین کی شکل میں آیا ہو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بندر بانٹ کر کے ان کو کچھ خیال نہیں کہ یہ لوگ یہاں ایک غربت کی انتہائی لکیر سے بہت نیچے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو اس کراچی میں جو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پیاز روٹی، اچار روٹی، سم تھنگ لائک دیٹ۔ ان کی ہیموگلوبن 5 یا 6 ہوتی ہے، اور اگر وہ خواتین ہیں، آدھی % پاپولیشن ہماری خواتین ہے، وہ ان کی ہیموگلوبن 6-7 سے زیادہ ہے ہی نہیں انٹیریئر سندھ میں۔ وہ بچے کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ تو سیفٹی کا تو مال یہ چلا گیا۔ سیکورٹی آف واٹر، پانی کی سیکورٹی، افسوس ہوتا ہے دریا سندھ کو دیکھ کر کے ایک چھوٹے سے ندی میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ سال میں ایک دفعہ بہت بارش ہوتی ہے تو نظر آتا ہے چوڑا سا۔ اگین یہ بھی سروائیول کا سوال ہے کہ یہ پانی جس پر آئندہ بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوں گے، اس کو ہم کیوں نہیں ماڈرن طریقے سے کر سکتے؟ ہمیں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں، اور خاص کر کے اس ٹیل اینڈ پر، اس دریا کے آخری کنارے پر ہم ہیں، اور یہاں پولیوشن کی بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پانی انتہائی پولیوشن ہے، اس کو ہم نہیں پی سکتے، لیکن لوگ پی رہے ہیں۔ میں اس سندھ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سیف سندھ، جو کہ اس گندا پانی پی کے مسلسل بیمار ہے۔ یہاں سیکورٹی آف فوڈ کی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم غلے میں خود کفیل نہیں ہیں تو ہم کہاں سے بھیک مانگیں گے؟
کیا ہمارے پاس پیسے ہیں خریدنے کو پنجاب سے اور کہاں سے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر مسلسل بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مقررین نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا، پولیٹیکل اینگل سے، ایجوکیشن اینگل سے اور ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا جو اتنے تحمل سے بیٹھے ہیں اور انتہائی اچھے بچے کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مقررین کی تقریر سن رہے ہیں۔ میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن ہم نے رکھا تھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے جو ہمارے مقررین سے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال ہو، ایلیبریشن نہیں ہو، آپ کا سوال ہو مختصر۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایشوز جو ہے سندھ کے جو ہے بیان کیے، لیکن میری گزارش یہ کہ اس کا سالوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور یقیناً اس کا سولوشن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قہر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسئلہ نہیں ہے جو ہم بولیں کہ بھائی وہ اوپر سے ہرے فرشتے آئیں اور سولوشن پیش کریں۔ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، ہم ہی نے یہ کرتوت کیے ہیں اور ہمارے پاس ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ ریسورس ہمارے پاس کی کمی نہیں ہے، میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، ہم انہی پیسوں سے سب کو تعلیم دے سکتے ہیں، ہم انہی پیسوں سے سب کو صحت دے سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈیولپمنٹ فنڈ 80% واپس، پچھلے اخبار دیکھ لیجئے، اور انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ یہ پرسوں ہمارے اساتذہ ریڈ زون میں ڈنڈے کھا رہے تھے، شرم کی بات ہے۔ 2 ہفتہ پہلے ہیلتھ ورکرز اسی زون میں ڈنڈے کھا رہے تھے کہ یہاں کیوں آئے ہو۔ شرم کی بات ہے، جو پولیو ویکسین لگاتی وہ عورت جس کی تنخواہ 14-15 ہزار ہے، وہ آ رہی ہے کہ مجھے 3 مہینے تنخواہ نہیں ملی۔ کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے، مجھے پتا ہے پیسے موجود ہیں، یا تو ہم اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں یا بچا کر کے ری اپروپریٹ کر دیتے ہیں۔ تو تعلیم کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، ایجوکیشن کے لیے پیسے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ سب چیزیں، تو یہ پیسوں کی شارٹیج نہیں ہے، ہاں اس کو کھانے پینے والوں کی شارٹیج نہیں ہے۔ میرا سوال تمام خلقہ کے لیے کہ 1940 کی قرارداد کی بات ہوئی، 1940 کی ہوئی، پاکستان کی قیام کی ہوئی، کیا ہمارے جو لیڈر صاحبان تھے ان کے ذہن میں کوئی معاشی نظام بھی تھا پاکستان کا، یا ایسے ہی چھوڑ دیا دھکا دیا اس طرح ہی؟ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے میں اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا منگی صاحب کہ جناح صاحب کا آخر تک کوئی ابھی ذہن نہیں تھا کہ یہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور پاکستان بنے گا، تو جو معاشی پروگرام کے حوالے سے لوگوں سے مشورے کیے انہوں نے، اور کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ہمیں ذرا بتائیں نقشہ، وہ ایک آزاد ملک کے معاشی نظام کے لیے نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ہندوستان ایک کنفیڈریشن بنتا ہے، میں کنفیڈریشن کا لفظ یوز کر رہا ہوں، کہ اگر ہندوستان کے ہی اندر رہتے ہوئے مسلم اکثریتی صوبے جو ہیں یہ خود مختار ہوں، تو وفاق کے پاس کون سے معاشی اختیارات ہونے چاہیے اور صوبوں کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ صوبوں کے پاس زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ مرکز کے اندر انہیں اندیشہ تھا کہ اگر کوئی آبادی کی بنیاد پہ مرکز بن گیا تو اس میں ہندو ڈومینیشن ہوگا۔ تو انہوں نے کئی لوگوں سے اس سلسلے میں کہا، ایک کتاب ہے انگلش میں ہے اور پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، کیا نام تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کی ایک استاد ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی اس موضوع پہ کیا تھا کہ اکنامک فیکٹرز ان دا کریشن آف پاکستان۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناح صاحب جب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان بنے گا، تو ظاہر ہے اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ ایک بڑے ہندوستان میں مسلم اکثریتی صوبے جو ہیں ان کو اپنی حکومتیں بنانے کا اختیار ہو گیا، تو ہم کس طرح کے معاشی ماڈل چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات معاشی ہمارے پاس آئیں۔
اس طرح کی ایکسرسائز تھی. لیکن پاکستان بنانے کا فیصلہ تو 3-4 مہینے پہلے کا فیصلہ ہے. جون 1946 میں جو ہے چیزیں تھوڑا واضح ہونا شروع ہوئیں, اور 1946 کے 45-46 کے الیکشن کے بعد یہ لگا کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا, اور جب کیبنٹ مشن پلان فیل ہوا تب اندازہ ہوا کہ یہ ہندوستان تقسیم ہوگا, ورنہ تو آخر تک کلیئر نہیں تھا کہ ہندوستان تقسیم ہونے جا رہا ہے. تو جو معاشی پروگرام تھا یا معاشی مشورے ہو رہے تھے وہ بھی متحدہ ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے ہو رہے تھے. اچھا, کیونکہ مسلم جسے آپ یہ لفظ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے, بورژوازی, جو مسلم بورژوازی تھی وہ بمبئی اور کلکتہ میں بیس تھی, تو ان کا انٹرسٹ اس میں تھا کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں وہ معاشی پلان بنے جس میں ہماری انویسٹمنٹ ادھر ہو. ہم یہاں بھی رہیں, بنگال میں اور کلکتہ میں بھی رہیں اور بامبے میں بھی رہیں, اور جو مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہاں کی اکانومی کے اندر ہمارا بڑا شیئر ہو. تو ایک صاحبہ ہیں ہینا پیپرنیک, یہ امریکن اکانومسٹ ہے. اس نے ایک ریسرچ کی تھی جو اس کا غالباً پی ایچ ڈی تھا, وہ تھی اس بنیاد کے اوپر کہ تقسیم سے پہلے جو مسلم بورژوازی تھی اس کے ذہن میں کیا تھا. وہ کیونکہ ہندو کیپٹل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ایسے زونس بن جائیں جہاں مسلم ڈومینیشن ہو, تو ہم یہاں بیٹھ کے بھی آپریٹ کریں, کلکتہ میں اور بمبئی میں اور گجرات میں اور پنجاب میں اور بنگال میں بھی, پھر وہاں کی جو آپریشنز ہوں ان میں بھی ہمارا بڑا حصہ ہو. انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا, یہ اصفہانی نے نہیں سوچا تھا, یہ داؤد نے اور حبیب نے نہیں سوچا تھا, یہ بامانیز نے نہیں سوچا تھا کہ تقسیم ایسی ہوگی کہ ہمیں کلکتہ چھوڑ کے اور پھر جانا پڑے گا پاکستان کے علاقوں میں.